وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیلہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35۔ اس میں اللہ رب العالمین نے وسیلے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح ایک حدیث بھی اس پوسٹ میں ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ کیسے پیش کرو، اور پھر یہ بتایا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور میں نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوں۔ اب ہم یہ جو آیت ہے اس کو بھی مکمل پڑھیں گے، اور جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، یہاں پر جو حوالہ مذکور ہے، اور اسی طرح یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت کو، جس کو یہاں پر پورا نہیں لکھا گیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، اور اسی طرح حدیث جو سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے، اس کو بھی مکمل نہیں لکھا گیا، اگر آپ ان دونوں کو مکمل پڑھ لیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، اس میں کوئی اشکال اور کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کو دیکھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وابتغوا کا مطلب ہے تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ اس کے قرب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، تلاش کرو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا جو اگلے الفاظ یہاں پر ذکر نہیں ہیں، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اصل میں سب سے پہلے بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وسیلے کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن وسیلے کی دو اقسام ہیں۔ ایک وسیلہ وہ ہے جو جائز ہے، جو مشروع ہے، جو وسیلہ پکڑنا درست ہے، جس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، جیسا کہ یہ آیت ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے طریقہ سے اور آپ کی احادیث سے ملتا ہے، تو ایسا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا وہ وسیلہ ہے جس کو ناجائز کہا جاتا ہے، یا جس کو بدعتی وسیلہ آپ سمجھ لیں، تو جیسے قبر والوں سے مانگنا، یا قبر والوں کے وسیلے سے دعا کرنا، یا انبیاء اور اولیاء کی ذات کا وسیلہ پکڑنا، اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا قرب تلاش کرو، اور یہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ یہ قرب اللہ پر ایمان لانے سے، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے۔ اور آیت کا اگلا حصہ، اس میں اس چیز کا ذکر بھی ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو یہ قرب حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے خود ہی بیان کر دیا، آیت کے ایک حصے کو لیا، پورے کو نہیں لیا، یعنی وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ فرما دیا جاہدوا فی سبیلہ، کہ اس کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، دین کے لیے محنت کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان نیک اعمال کو پیش کر سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کو وسیلے کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 آدمی تھے جو غار میں پھنس گئے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پکڑا کہ اللہ تعالیٰ یہ نیک عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، آپ کی فرمانبرداری کر کے، دین کے لیے محنت کر کے، نماز پڑھ کے، یا کوئی بھی نیک عمل، اس کو آپ وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، اور ایسا وسیلہ اختیار کرنا جائز اور درست ہے۔ اور اسی طرح سب سے اہم وسیلہ جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا وسیلہ اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے دعا کرو، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دے سکتے ہیں، تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔
اور اسی طرح تیسری قسم وسیلے کی جو جائز اور درست ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے. کوئی نیک آدمی ہے، آپ اس کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام آ کر یہ گزارش کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، وہ قبول ہوتی تھی. تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آ کر دعا کا مطالبہ کیا کرتے تھے. تو یہ تینوں اقسام جو وسیلے کی ہیں وہ جائز ہیں. دوبارہ سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ اختیار کرنا یہ درست ہے، اور انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کرے وہ بھی درست ہے، اور کسی نیک آدمی سے دعا کروائے جو زندہ ہو اور اس کو جا کر کہے کہ میرے لیے دعا کریں، تو ایسا کرنا بھی درست اور جائز ہے. اور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دعا کروایا کرتے تھے. قرآن مجید کی اس آیت میں اسی وسیلے کا تذکرہ ہے جو جائز ہے، اور اس کی دلیل اس کے ساتھ والا اگلا حصہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، کہ اللہ کا قرب اور وسیلہ تلاش کرو. وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لیکن یہاں پر اس حصے کو شارٹ کر دیا گیا، اس کو نہیں لکھا گیا. اور جو حدیث ذکر کی گئی ہے سنن ابن ماجہ سے، تو یہ بھی جائز وسیلہ ہے. اور یہ کون سا وسیلہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کا مطالبہ کرنا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں. یہ حدیث اگر آپ مکمل پڑھیں گے تو بالکل یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. یہاں پر بھی اس طرح حدیث کا ایک ٹکڑا لکھا گیا ہے، مکمل حدیث نہیں لکھی گئی. سنن ابن ماجہ کا حوالہ دیا گیا ہے. اگر آپ سنن ابن ماجہ سے یہ حدیث پڑھیں تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا واقعہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی نظر کمزور تھی، جو نابینا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا ادعو اللہ ان یعافینی، کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے، مجھے شفا دے دے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں. تو یہ وسیلہ جائز ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی نیک آدمی جو زندہ ہو اس کے پاس جا کر آپ دعا کروا سکتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اسی وسیلے کو اختیار کیا کرتے تھے. لیکن اس حدیث کی اس ٹکڑے کو انہوں نے یہاں پر لکھا ہی نہیں ہے. تو اس آدمی نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ کے رسول آپ دعا کریں ادعو اللہ ان یعافینی، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نظر کو ٹھیک کر دے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان شئت دعوت لک، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں. وان شئت اخرت ذلک، اور اگر آپ صبر کریں اس چیز پہ تو یہ آخرت میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا. فہو خیر لک، اور وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر آپ صبر کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اختیار دے دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں، آپ کو اللہ شفا دے دے گا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور صبر کر لیں گے تو آخرت میں آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ بہت اچھا ہے. تو اس صحابی نے کہا جن کو نظر نہیں آتا تھا، نبینے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ادعوہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ. تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ وہ صحابی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کا مطالبہ کیا. انہوں نے گھر بیٹھے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا واسطہ یا انبیاء کا وسیلہ اور واسطہ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے مجھے معاف کر دے یا میری نظر کو ٹھیک کر دے، بلکہ کیا کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ میرے لیے دعا کریں. اور یہ وسیلہ جائز ہے. آپ بھی کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، کسی نیک اور متقی شخص کے پاس جا کر دعا کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اختیار دے دیا کہ اگر چاہتے ہیں تو میں دعا کر لیتا ہوں، اور اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں انعام دے گا، جنت ملے گی. تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. پھر آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا. فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ وضو کریں. فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ فَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اے میرے صحابی، آپ وضو کریں اور پھر اچھا وضو کریں اور 2 رکعت نماز ادا کریں.
اس سے وسیلے کی دوسری قسم ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابی کو عمل کی طرف لگایا کہ آپ وضو کریں، وضو کر کے نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نیک عمل کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیک عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہی حکم دیا کہ آپ وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر یہ دعا کریں۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک۔ اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک، اور میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کی طرف، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور پھر یہ کہا انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، کہ اللہ تعالیٰ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اپنی حاجت کو لے کر گیا، متوجہ ہوا، فتقضی لی، تو تو اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے، اللہم فشفیہ فی، اور اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی دعا کو میرے حق میں قبول کر۔ یعنی اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا کہ میں دعا کروں گا اور آپ بھی وضو کر کے نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہم فشفیہ فی، کہ اللہ کے رسول کی دعا میرے حق میں قبول کریں، فشفعنی فیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا اور اس انسان کو اس کی حاجت پوری ہوگی اور اس کی نظر ٹھیک ہوگی۔ تو یہ پوری حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو ٹھیک کر دے اور میری نظر درست ہو جائے۔ تو اس سے کسی کے پاس جا کر دعا کروانا ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس نابینا شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پر اصرار کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا ہی کریں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو یہ سکھا دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا یہی مطلب ہے کہ تم نیک عمل کرو، نیک عمل کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر جا کر نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہم فشفعہ فی، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو میرے حق میں قبول کریں۔ مطلب کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، کہ آپ نے جو دعا میرے لیے کی ہے اس دعا کو قبول کریں، یعنی اقبل دعاہ فی، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی میرے لیے دعا کی ہے کہ میری نظر لوٹ آئے، تو آپ اس دعا کو قبول کریں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا کہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ گھر ہی بیٹھ کر ایسے کر لیتے اور تمام انبیاء کا واسطہ دے دیتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا اور ایسا کسی صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا، بلکہ انہوں نے بھی آ کر یہ کہا کہ دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی میرے حق میں قبول کر لیں۔ اور ایسا کرنا، دعا کروانا، یہ درست ہے اور جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس حدیث سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبر میں دفن ہیں ان کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، جو اولیاء ہیں یا انبیاء علیہم السلام کا واسطہ دے کر، ان کی ذات کا واسطہ دے کر تو ایسے دعا کی جائے، تو اس کی کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی اس کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ بعض محدثین نے، جیسا کہ سنن بہقی کبریٰ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فہذا يدل على ان السر في شفاع العامى انما هو دعاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آدمی جو نبینا تھا اس کی شفا کا جو راز تھا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی،
اور پھر اس حدیث کو علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوری آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور آپ کی دعا کی برکت سے وہ آدمی جو نابینا تھا، جس کو نظر نہیں آتا تھا، وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی اور وہ اندھا آدمی، نابینا آدمی جو تھا، اس کو نظر مل گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پکڑا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس صحابی کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور یہاں پر جو یہ الفاظ ہیں کہ اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتوسل الیک بنبیک یعنی اللہ تعالی میں وسیلہ پکڑتا ہوں تیری طرف تیرے نبی کا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں وسیلہ پکڑتا ہوں تیری طرف بدعائی نبی کا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ تو یہاں پر مضاف کو محذوف کیا گیا ہے، جیسا کہ عرب کلام میں یہ عام ہوتا ہے۔ جیسے آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 82 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ آپ بستی سے سوال کریں۔ اب بستی سے تو سوال نہیں ہوتا، بستی والوں سے سوال ہوتا ہے نا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تو یہاں پر لفظ کیا ہے کہ آپ سوال کریں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، آپ سوال کریں بستی سے۔ تو مطلب کیا تھا کہ آپ سوال کریں بستی والوں سے، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے والد کو مطمئن کرنا چاہا تو کہا کہ آپ بستی والوں سے، اور جو قافلہ ہمارے ساتھ تھا ان سے سوال کر لیں۔ تو لفظ کیا استعمال ہوئے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، کہ آپ سوال کریں بستی سے، مطلب یہ تھا کہ بستی والوں سے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ ہے کہ اللہم انی اسألک وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، تو مطلب کیا ہے کہ میں وسیلہ پکڑتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ اور حدیث کا جو پس منظر ہے وہ بھی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ صحابی نے آ کر دعا کے بارے میں کہا اور اللہ کے رسول نے دعا کی۔ تو اس طرح کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔ کسی نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے جو زندہ ہو، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا، صحابی کو یہ کہا کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، وضو کریں اور اس کے بعد خود دعا کریں۔ تو اس طرح انسان نیک اعمال کے ذریعے بھی وسیلہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور تیسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرے، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما، تو رزاق ہے، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ تو یہ تین قسم کے وسیلے جائز ہیں، درست ہیں، اور ان کا ثبوت قرآن و سنت سے، اور یہ قرآن کی آیت اور حدیث بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بدعتی وسیلے ہیں کہ کسی کی ذات کا وسیلہ پکڑنا کہ اس فلاں کی ذات سے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما، اس کا کوئی ثبوت اور جواز کسی صحیح حدیث سے یا قرآن کی کسی نص سے نہیں ملتا۔ تو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ حدیث مکمل کیا تھی، اور یہاں پر آدھا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے، اس لیے آپ کو شاید اس میں کچھ اشکال پیش آیا ہو، تو انشاءاللہ اب بات واضح ہو چکی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔